السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے 2-3 ایسے نام ہیں جنہیں اسم الاعظم بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کو بڑے ہی پسندیدہ نام ہیں۔ جو بھی مسلمان رمضان المبارک سے پہلے اللہ رب العزت کے ان ناموں کا وظیفہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت نہ صرف اسے بلکہ اس کی اولاد کو، اس کے گھر والوں کو، اس کی نسلوں کو مال کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما دیں گے۔ ایسی زبردست تسبیحات ہیں کہ جو شعبان المعظم کے آخری ہفتے کے اندر رمضان سے پہلے میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انشاءاللہ اگر آپ وظیفہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ہر مقصد میں کامیاب فرما لیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما لیں گے۔ یہ وظیفہ اور یہ تسبیحات جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ ویسے ہی بڑی ہی بابرکت اور بڑی ہی باکمال ہیں، اور اگر اسے رمضان سے پہلے، یہ آخری ہفتہ ہے جو شعبان کا، جو معزز ترین مہینہ ہے، شعبان المعظم، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس مہینے کے ان آخری ایام میں جو بھی مسلمان مرد عورت اس وظیفے کو، ان کلمات کو، ان دعاؤں کو رمضان سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک تک، ابھی تک اگر کوئی مسلمان غفلت میں تھا، سستی میں تھا، اور اس نے اپنے وقت کو قیمتی نہیں بنایا، اور وہ چاہتا ہے کہ میں رمضان المبارک سے پہلے سارے شعبان کی برکتیں سمیٹ لوں اور رمضان المبارک کی برکات بھی وہ اس کے حصے میں آ جائیں، تو اسے چاہیے کہ آج وہ کسی وقت رمضان سے پہلے دن میں یا رات میں اپنی فیکٹری میں، کارخانے میں، کہیں پر بھی بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لے گا۔ اللہ رب العزت اس وظیفے کے اثرات، اس کے ثمرات کھلی آنکھوں سے اسے دکھا دیں گے۔ اور یہ وظیفہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، اور یہ وظیفہ کسی آدمی کے اپنی طرف سے گڑھا ہوا وظیفہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نبوی وظیفہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس وظیفے کے پڑھ لینے سے ہی اللہ رب العزت آپ کے کاروبار، آپ کی دکان، آپ کی جو بھی معاشی سرگرمی ہے، اس کو اللہ کے فرشتے احصار میں لے لیتے ہیں۔ فرشتے آپ کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہنے کے لیے اتارے جائیں گے۔ فرشتے آپ کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے اتارے جائیں گے۔ فرشتے آپ کی مدد اور نصرت کے لیے اتارے جائیں گے۔ بس وظیفے کو صحیح یقین کے ساتھ اور اللہ رب العزت پر صحیح اعتماد کے ساتھ کرنا ہے، یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، کسی کے ساتھ وظیفے کے دوران بات نہیں کرنی، اور وظیفے کے اندر جتنا اللہ رب العزت کے سامنے رویا جائے، عاجزی، انکساری اختیار کی جائے، اللہ رب العزت اتنے ہی اس کا جلد از جلد رزلٹ دکھائیں گے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ رمضان سے پہلے اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ ہر مسلمان تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے کہ کوئی بھی مسلمان وہ جو شعبان کے اندر سستی اور غفلت میں گزارا، اس نے شعبان، اس کی برکات سمیٹے بغیر نہ رہ سکے، اور رمضان کی برکات سمیٹے بغیر نہ رہ سکے، تو ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کو صرف اور صرف گنتی اس کے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، زیادہ نہیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ۔ آپ اگر اسے جاننا چاہیں، اس کی طاقت کو اور پاور کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ اس کے فضائل کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ فرمایا 99 بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور سب سے کم ترین بیماری یہ غم اور پریشانی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت
کسی بھی مسلمان کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی صدمہ ہے، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی آزمائش ہے، لا حول ولا قوت کے ساتھ ختم فرما دیتے ہیں۔ اور لا حول ولا قوت کے اندر اطاعت کا اقرار ہے اور گناہوں سے توبہ ہے۔ تو لا حول ولا قوت کی جب آپ تسبیح کر رہے ہوں تو اللہ رب العزت سے اپنے پہلے تمام گناہوں پر معافی مانگ رہے ہوں۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی جو بندہ معافی مانگتا ہے تو رب کریم اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت کی ذات کسی بندے سے راضی ہو گئی، اب اس بندے کے اوپر اللہ رب العزت کی عطا، اللہ رب العزت کی نوازشات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اسے جب لا حول ولا قوت کے ساتھ اللہ رب العزت سے گناہوں کو معاف فرما لیا، لا حول ولا قوت کے ساتھ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیا، یہ لا حول ولا قوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ عرش کا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے عرش کے خزانوں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وظیفہ دیا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ جو بھی جتنی کثرت سے پڑھتا رہے گا اتنی ہی کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کسی بھی مسلمان کے غم اور پریشانی کو دور کرتے رہیں گے۔ تو لا حول ولا قوت پڑھنے کے ساتھ فوراً ہی اس کے ساتھ یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ یا غنی یا مغنی کہ میں اللہ رب العزت کی وہ ذات جو سارے کے سارے انسانوں کو عطا کرنے والی، ساری کی ساری مخلوق کو پالنے والی، ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے یا غنی یا مغنی، یہ اللہ رب العزت سے آپ لاکھ مانگے تو 5 لاکھ ملے گا، کروڑ مانگے تو 10 کروڑ ملے گا۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں ہمارے یقین میں کمی ہوتی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ہمارے رونے میں کمی ہوتی ہے، ہماری تڑپ میں کمی ہوتی ہے، ورنہ اللہ رب العزت جتنا ہم مانگتے ہیں اللہ ہماری اوقات سے، ہمارے مانگنے سے بھی زیادہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان سے پہلے یہ اتنی زبردست پاورفل تسبیحات ہیں، کوئی بھی مسلمان انہیں نہ چھوڑے، بلکہ یا غنی یا مغنی کی ایک تسبیح کرنے کے بعد فوراً ہی ساتھ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ تسبیح اسم اعظم کی تسبیح ہے کہ جب کسی مسلمان کے منہ سے یا حی یا قیوم نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد جو اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، ہر جائز خواہش کو پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ اپنی اولاد کی دعا مانگے اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں، یہ رزق کے بند تالوں کو کھلوانا چاہے اللہ رزق کے بند تالوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ انسان اللہ رب العزت سے اپنی معاشی پریشانی کو دور کروانا چاہے اللہ رب العزت معاشی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے حالات دنوں میں ہی بننا شروع ہو جائیں گے اور لوگ اس کی قسمت پر رشک کریں گے اور تعجب کریں گے اور پوچھنے کے لیے آپ کے گھروں میں آ جائیں گے کہ آپ تو بہت غریب تھے، آپ کے حالات تو بڑے ماڑے تھے، آپ کے پاس تو کھانے پینے کی اتنی چیزیں نہیں تھی، تو یہ عالی شان گھر کہاں سے آ گیا، یہ مال و دولت کہاں سے آ گئی، یہ عزت کے چرچے یہ کہاں سے آ گئے، یہ گاڑیاں اور بینک بیلنس کہاں سے آ گیا، یہ ساری نعمتیں کہاں سے مل گئی۔ لوگ آپ سے تعجب کر کے پوچھنے کے لیے آئیں گے، صرف آپ نے یا حی یا قیوم اسم اعظم کی تسبیح کرنی ہے اور پھر اس کے کرشمے دیکھ لینے ہیں۔ تو یہ 3 تسبیحات لا حول ولا قوت 21 مرتبہ، یا غنی یا مغنی 11 مرتبہ، اور پھر یا حی یا قیوم یہ بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ بس آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا، اور پھر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو مخاطب ہو کر اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ میں اپنے سبھی مسلمان بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، سب میری دعا پر آمین کہیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ جو میری دعا پر آمین کہے گا اللہ رب العزت ضرور بضرور اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ یا اللہ یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم،
اے میرے خدا، اے میرے رب کریم، اے میرے رب کریم، اس وقت جو میرا مسلمان بھائی، جو مسلمان بہن میری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہر انسان اپنی زندگی میں گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ یا اللہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے یا اللہ میری ہر مسلمان بہن کو معاف فرما، یا اللہ ہر مسلمان بھائی کو معاف فرما۔ یا اللہ آپ سب کو معاف فرمانے والے ہیں، یا اللہ آپ سب کی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں، یا اللہ اور آپ توبہ کرنے والوں کو پسند فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ جو بھی میرا بھائی، جو میری بہن میری اس دعا پر آمین کہہ رہا ہے، یا اللہ اس کی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ میرے مسلمان بہن کے تمام گناہوں کو معاف فرما، بھائی کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان سے پہلے پہلے سب کو پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ ہر ایک مسلمان پر اپنا خاص فضل کرم فرما۔ جو ہماری مائیں بہنیں رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، جو والدین بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان تمام والدین کے بچیوں کا یا اللہ بہتر نصیب فرما، بچیوں کے اچھے رشتے عطا فرما، بچیوں کو یا اللہ ان کے جوڑ کے اچھے رشتے عطا فرما۔ جن کے اللہ رشتے ہو چکے ہیں اور بچیاں اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ ہماری ان بہنوں کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ جو اپنے خامدوں کی بد اخلاقی اور سختی سے پریشان ہیں، یا اللہ ہماری ان مسلمان بہنوں کو یا اللہ ان کے خامدوں کو اچھے اخلاق عطا فرما، یا اللہ ان کے خامدوں کو بہترین اخلاق عطا فرما، اچھی طبیعت عطا فرما۔ اور جن ہمارے مسلمان بھائی بہنوں جن جوڑوں کے پاس اولاد نہیں، یا اللہ انہیں اولاد عطا فرما، یا اللہ انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ آپ عطا کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ کی عطا بہت زیادہ ہے۔ یا اللہ ہر مسلمان کو یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ خاص طور پر آج ہر مسلمان پریشان ہے، یا اللہ اولاد کی تربیت نہیں، اولاد بدتمیز ہے، والدین کے سامنے یا اللہ بدتمیزی کرتی ہے، والدین کا کہنا نہیں مانتی۔ یا اللہ میری اس دعا پر جو میری ماں بہن آمین کہنے والی ہے، جو میرا بھائی آمین کہنے والا ہے، یا اللہ ہر مسلمان بہن اور بھائی ان کی اولادوں کو یا اللہ فرما بردار بنا، یا اللہ ان کو نیک صالح بنا۔ یا اللہ ہر مسلمان بہن کی اولاد کو نیک صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہر مسلمان بہن بھائی کی جو جائز خواہشات ہیں یا اللہ انہیں پورا فرما، یا اللہ ہر کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی مقروض ہے یا اللہ ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کے لیے آسانی والا یا اللہ بہتری والا رزق عطا فرما، یا اللہ آسانی والا بہتری والا رزق عطا فرما۔ یا رب کریم آپ کے خزانے بہت وسیع ہیں، یا اللہ آپ کی عطا بہت زیادہ ہے، یا اللہ ہم بندے ہیں، ہم تو کچھ نہیں مانگ سکتے۔ یا اللہ آپ اپنے خزانوں سے ہر مسلمان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہر مسلمان پر اپنا رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما، اپنی رضا کی خاطر تمام نیک عبادات نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میری جو دعا پر آمین کہنے والی ماں بہن ہے، یا اللہ ان کو جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، یا اللہ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ہر قسم کی محتاجگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میرے اس چینل پر جتنے بھی جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے، یا اللہ جو میری اس دعا کو سن رہے ہیں، یا اللہ سب کو اپنے خزانوں کا محتاج بنا، مرتے دم تک کسی کے لیے محتاج نہ بنانا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما، رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بری زندگی عطا فرما، سنت برے اعمال عطا فرما، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی محبت عطا فرما۔ حوض کوثر پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام عطا فرما۔ یا اللہ محشر کے میدان کی رسوائیوں سے، یا اللہ محشر کے میدان کی ذلتوں سے ہم سب کی حفاظت
فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کو یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں داخلہ فرما، ایمان والی کلمے والی زندگی عطا فرما، جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ فرما، جب موت آئے تو کلمے والی موت عطا فرما۔ نفس و شیطان کے جنگل سے ہم سب کی حفاظت فرما، نفس و شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو اب تک مانگا ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے جنہوں نے بھی ہاتھ بلند کیے، جنہوں نے بھی میری دعا پر آمین کہا، یا اللہ سب کی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، یا اللہ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ شعبان کے آخری ایام ہیں، تو میری تمام بھائیوں سے بہنوں سے درخواست ہے کہ سب کے سب رمضان سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں اور بہترین انسان اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، مع السلام۔